الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا موضوع پیش کریں گے جو ہر انسان کی بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے، وہ ہے نیند نہ آنے کا علاج۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جو رات گئے تک بستر میں لیٹے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن نیند آنے کا نام نہیں لیتی، یا پھر میڈیسن لے کر سوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ وقتی ہے یا مستقل ہے۔ بعض اوقات ہم وقتی مسئلے کو ذہن پر سوار کر کے مستقل طور پر اپنے آپ کو مریض بنا لیتے ہیں۔ کسی حادثے کو دیکھنے یا سننے کے بعد انسان کی نیند عارضی طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، شاید ہی کوئی انسان اس سے محفوظ ہو۔ اس سے پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کوئی 6 ہفتے تک صحیح طریقے سے سو نہ پائے، نیند نہ آئے، تو وہ نیند نہ آنے کی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وجہ تلاش کریں کہ کس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی، تاکہ اس کا حل ہو سکے۔ سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کریں، شیڈول بنائیں۔ جلدی یا دیر سے سونے کی بجائے ٹائم ٹیبل بنائیں، تاکہ آپ اسی وقت پر سوئیں اور اسی وقت پر آپ بیدار ہوں، آپ جاگیں۔ عشاء کے فوراً بعد سونے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے عشاء کے بعد جاگنا منع ہے۔ تہجد یا فجر کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، ہلکی پھلکی واک کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ صبح کا وقت جسم اور روح کو فرت اور برکت فراہم کرتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کی پابندی، ٹائم ٹیبل کا مقرر ہونا اور اس پر عملی طور پر انتہائی لازمی ہے۔ اس پر عمل کرنا۔ بیڈ روم خوشبودار اور ہوادار ہو۔ خوشبو کا استعمال کرنا ویسے بھی حدیث کی روح سے مسنون عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داود اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ کے پاس ایک عطر دانی تھی، شیشی تھی، جس سے آپ عطر لگایا کرتے تھے۔ گندگی اور بدبو انسان کے جسم اور روح کو اور نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو آپ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے بیڈ روم کو بالکل صاف شفاف رکھیں، خوشبودار رکھیں، ہوادار رکھیں، فریش رکھیں۔ کمرہ شور سے پاک ہو۔ میٹھی اور آرام دہ نیند کے لیے کمرے کا شور سے پاک ہونا انتہائی لازمی ہے۔ کمرے کا ٹمپریچر نارمل ہونا چاہیے، نہ ہی زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ اس میں سردی ہو۔ نیند کے لیے یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ کھانے میں احتیاط کریں۔ رات گئے تک ہوٹلنگ پر کھانا کھاتے رہنا، برگر، شوارمے، فاسٹ فوڈ کھانا، پھر نیند نہ آئے تو اور کیا ہو، کیونکہ معدہ بڑا ہوتا ہے۔ رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد یا مغرب سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ اس کو ہی روٹین بنانا چاہیے۔ حدیث کی روح سے اور طب کی روح سے انسان کی صحت اور اس کی نیند کے لیے کھانا مغرب کے فوراً بعد یا مغرب سے پہلے کھا لے، تاکہ جب تک انسان سوئے، اپنے بستر پر آئے، تو اس کا معدہ کم از کم ہلکا پھلکا ہو چکا ہو۔ صحابہ کرام، صحیح بخاری اور مسند احمد میں روایت ہے، شام کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے، اور جب بھوک انسان پیٹ اور نیند اچھی طرح نہیں آتی، بھوک اس کا لگی ہے لیکن اب ٹائم زیادہ گزر گیا، تو پھر وہ وجہ بھی انسان کے لیے نیند کی ڈسٹربنگ کا، نیند نہ آنے کا باعث ہوتی ہے۔ تو کھانے کا بھی شیڈول بنانا چاہیے، مغرب کے فوراً بعد یا مغرب سے پہلے، تاکہ عشاء تک انسان کا کھانا کچھ نہ کچھ ہضم ہو جائے اور پھر اس کو اچھی نیند آنے میں بھی یہ معاونت کرے گا۔ اچھی نیند کے لیے روشنی کا استعمال، سوتے وقت لائٹ کو آف کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری، مسند احمد اور مشکات میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جس طرح دن کو
روشنی جسم کے لیے مفید ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا بھی انسان کے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوپہر کی نیند یعنی قیلولہ کرنا یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلو فإن الشیطان لا تکیلو، قیلولہ کیا کرو، بے شک شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ ضروری نہیں اس کے لیے آپ نے 1 یا 2 گھنٹے ہی آرام کرنا ہے، آپ 5-10 منٹ حدیث پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے 2-4 منٹ بھی آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کو ریلیکس کر لیں، سیدھا کر لیں، تو اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور جدید طب، جدید سائنس، میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ قیلولہ کے بہت زیادہ فوائد ہے، لیکن ہم نے جدید میڈیکل سائنس کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے عمل اس وجہ سے کرنا ہے کہ ہمارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو دن کو زیادہ نہ سوئیں، جو لوگ دن کو زیادہ سوتے ہیں پھر وہ رات کو نیند کا ان کو مسئلہ بنتا ہے۔ دن کو اتنا ہی بس نارمل تھوڑا بہت جو قیلولے کی حد تک، سنت کی حد تک سو لیں، اور زیادہ ہارڈ کام کریں، جو زیادہ ہارڈ کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو رات کو چارپائی پر اپنے بستر پر بڑے ہی مزے کی نیند آتی ہے۔ اور بری خبروں سے دور رہیں، بعض اوقات کوئی حادثہ یا کوئی ایسی خبر جو انسان کی نیند میں خلل کا باعث بنتی ہے ان سے دور رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسند احمد کے اندر، آپ نے ایک مرتبہ ایک کھجور لے کر کھا لی، ساری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں فرماتے ہیں کہ آپ بستر پر کروٹ لیتے رہے، آپ کو نیند نہیں آئی، اس ٹینشن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے کہ میں نے کھجور کھا لی ہے، شاید یہ میرے لیے کھانا جائز تھا، مناسب تھا کہ نہیں تھا۔ تو نیند کا بہترین علاج اور حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں، ٹائم ٹیبل مقرر کریں اور اسی کے مطابق سوئیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان مسنون اعمال کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔